اب میں آپ کو لے جانا چاہتی ہوں کہ ایک جماعت ہے جس نے اپنے دور حکومت نے پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کیا، سی پیک کا بٹھا بٹھایا، کشمیر کوس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور مودی اور پاکستان کی اور ہر پاکستان کے دشمن کی خوشنودی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا۔ یہ جماعت سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، ان کا یہ مشترکہ بچہ ہے، بلکہ یہ ایک گروہ ہے۔ آپ کو میں لے کر جاؤں گی کہ چند دن پہلے صدر آصف زرداری کی صدارتی خطاب تھا، ان کی تاریخی دوسری اننگز ایوان صدر میں شروع ہوئی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اپنی دوسری اننگز میں انہوں نے مفاہمت کی بات کی، انہوں نے کشمیر کی بات کی، انہوں نے فلسطین کے حقوق کی بات کی، لیکن اس گروہ نے دیکھا ان باتوں کو جب انہیں پسند نہیں آئی تو ایک مذموم ایجنڈے کے تحت انہوں نے وہاں ایوان میں بدترین زبان استعمال کی، گھٹیا ترین نعرے بازی کی، اور جان بوجھ کر جو باہر کے ملک کے سفراء تھے انہیں پیغام دینے کے لیے کہ یہ ملک سیاسی استحکام سے کوسوں دور ہے، یہاں کوئی انویسٹمنٹ نہ کی جائے، یہ ملک سیاسی استحکام کا متحمل نہیں ہے، اس لیے یہاں جو ہے اس کی ہرزہ سرائی ہو، اور انہوں نے احتجاج کے نام پر گالم گلوچ، گندی نعرے بازی اور اشتعال انگیزی ان تمام حربوں کو آزمایا۔ ہم احتجاج کے حق کو نہ احتجاج کو ناپسند کرتے ہیں اور نہ ہم احتجاج کا کسی کا حق چھیننا چاہتے ہیں، مگر ہم گالی، بد زبانی، غنڈہ گردی ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ ہم سیاسی ورکر ہیں اور ہمیں ہماری جماعت نے اس قسم کے الفاظ اور زبان استعمال کرنے سے منع ضرور کیا ہے، لیکن یہ جماعت جو قیدی نمبر 804 کے زیر قیادت کام کرتی ہے، ان کو ہم یہ یاد کرانا چاہتے ہیں، باور کرانا چاہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے اگر ہماری لیڈرشپ کے خلاف اس قسم کی بدزبانی کی گئی تو ہم ان کی طرح سوشل میڈیا ٹیم پر فرضی نام اور فرضی شکلیں لگا کر گالیاں نہیں دیں گے، ہم ان کو جواب دیں گے انہی کی زبان میں، لیکن چھپ چھپ کر نہیں دیں گے۔ ہم جہاں جہاں یہ ہوں گے، ہر گلی، ہر محلے، ہر بازار، ہر نکڑ میں ان کو انہی کی زبان میں جواب دیں گے اور سامنے سے دیں گے۔ زبان ہم سب کے منہ میں بھی ہے اور ہماری ان سے شاید لمبی ہو، لیکن ہم سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے حد اور حدود میں رہتے ہیں اور ہم ان حدود کو پار نہیں کرنا چاہتے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس تمام یہ جو انتشار آپ کو نظر آئے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کسی دن چیف آف آرمی سٹاف کو جو ہے دھمکیاں دی جاتی ہیں، کسی دن سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز صدر آصف علی زرداری صاحب کے خطاب کے دوران یہ گالم گلوچ کرتے ہیں، آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی جو ان کا حلف برداری کی تقریب تھی اس میں بدترین جو ہے انہوں نے گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا، اس وقت بھی ہم نے تحمل کا جو ہے اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ ان کا اصل مقصد وہی ہے جو 2014 میں انہوں نے چین کے صدر کا دورہ ملتوی کرایا تھا، اس وقت بھی یہ ایران کے صدر کا دورہ ملتوی کرانے کی پوری کوشش میں تھے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایران کے صدر کے دورے کو سابوتاج کرنے کا ایک ہی واحد مقصد ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے اس وقت اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اور ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے کہ جن کی فنڈنگ سے ان کی جماعت چلتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر جب تمام مسلم امہ کو یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ایک تاریخی جو ہے وہ استقبال کرنا چاہیے ایرانی پریزیڈنٹ کا۔ اس وقت اس انتشار کبھی سعودی عربیہ جیسے برادر اسلامی ملک، سعودی عربیہ کی حکومت پر الزام لگانا پاکستان دشمنی ہے، ایک دفعہ اندر جاتے ہیں، ایک دھمکی دیتے ہیں، باہر آتے ہیں دوسری بندے سے اس کی تردید کراتے ہیں۔ یہ سب ایک مذموم مقصد کے تحت ہے، جس کا ایک یہ بھی ہدف ہے کہ IMF اور عالمی مالیاتی اداروں کو ان کی حوصلہ شکنی کی جائے، ان کو یہ پیغام دیا جائے کہ یہاں جو ہے ہم سیاسی عدم استحکام پھیلاتے رہیں گے، غنڈہ گردی کرتے رہیں گے۔ ایرانی صدر کے دورے کے پیچھے صدر زرداری صاحب کا
ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بہت بڑا منصوبہ بھی بول رہا ہے، اور یہ بھی ان کے لیے بہت تکلیف کی بات ہے کہ اگر اس پر انشاءاللہ کوئی پیش رفت ہو گئی تو پاکستانیوں کی جو ایک بہت بڑی مشکل ہے، ہم اس مشکل سے باہر آ سکتے ہیں، ہم معاشی گرداب سے باہر آ سکتے ہیں، ہم ان بلوں سے باہر آ سکتے، لیکن وہ ان کو قبول نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اپنے بیرونی صہیونی آقاؤں کو ان کی خوشنودی کے لیے یہ جو انتشار ہے اور گالم گلوچ ہے پھیلا رہے ہیں، لیکن ہم انہیں یہ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جو بھی بات کرنی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کرنی ہے، جو آگے سے اینٹ آئے گی جواب پتھر سے دیا جائے گا، اور یہاں کوئی چوری کھانے والے مجنون نہیں بیٹھے ہوئے جو سوشل میڈیا پر سارا دن جو ہے وہ فرضی ناموں سے بات چیت کرتے رہیں۔ لہٰذا اس قسم کی گالم گلوچ اور اس قسم کی گندی نعرے بازی اب نہ ایوان میں اور نہ ایوان سے باہر برداشت ہوگی، اور وہ جو غنڈہ گردی کی سیاست جس پر یہ یقین رکھتے ہیں اور جو انہوں نے کی ہے، جو ان کو یہاں تک پہنچا گئی ہے، اور یہ آگے بھی جو ان کے گماشتے ہیں وہ عمران خان کی سیاست کو دفن کر کے رہیں گے۔ لہٰذا اب پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پر فیصلہ کر چکی ہے کہ آئندہ کے لیے اس جماعت کو احتجاج کا حق ضرور حاصل ہے، وہ احتجاج کریں جہاں مرضی کریں، لیکن اس جماعت کو نہ ہرزہ سرائی، نہ بے عزتی، نہ غنڈہ گردی، نہ گالم گلوچ، نہ گندے نعرے، یہ ایک نعرہ ماریں گے ہم ان کے 100 نعروں سے جواب دیں گے، کہ جس زبان میں بات کریں گے ہم اسے بڑھ کے ان کو جواب دیں گے، اور ہر جگہ ان کا گھیراؤ کریں گے، سڑکوں میں، بازاروں میں، جو ایلیٹ قسم کے ریسٹورنٹس میں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، ہر جگہ۔ لہٰذا یہ اپنی خاطر جمع رکھیں، اور اس روش کو جو ہے اگر یہ جاری رکھتے ہیں تو یہ ان کا اس سے بھی زیادہ نقصان ہوگا جہاں یہ آج پہنچے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ، اور اب سینٹر شہادت اوان صاحب بات کریں گے جو صدارتی انتخاب کی ایک قانونی حیثیت ہے اس کو کس طرح سابوتاج کیا گیا، اور جو بیرسٹر گوہر نے صدر آصف علی زرداری کے بارے میں بات چیت کی اس کا جواب دیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، یہ چونکہ آپ سب خود نے جوائنٹ سیشن کو جو ہے وہ کور کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سال کے پارلیمانی سال شروع ہونے کے موقع پہ یہ روایت ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے جوائنٹ سیشن کو ایڈریس کرتے ہیں۔ جناب آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان نے اس کو ایڈریس کیا، اور جس طریقے سے اپوزیشن نے جو ہلڑ بازی کی اور بد نظمی کا مظاہرہ کیا، یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ پارلیمان کے اندر وسلز بجائی گئیں، اور جس طریقے سے ہوٹنگ کی گئی اور جس طریقے سے باجے بجائے گئے، یہ پہلی دفعہ اس قسم کا میں سمجھتا ہوں کسی کالج، کسی یونیورسٹی اور کسی عام لیبر کی میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کے اس کے موقع کے اوپر جو ہے اس قسم کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا۔ ملک کو اور قوم نے یہ دیکھا ہوگا کہ کس قسم کے لوگ ہم نے پارلیمان کے اندر بھیجے گئے ہیں، لیکن بات اصل یہ ہے کہ جناب صدر پاکستان صاحب کا جو ایڈریس تھا کتنا مدلل تھا، اور انہوں نے کس چیز کو کور نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں جو میسج جناب آصف علی زرداری صاحب نے دیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، سب دوستوں نے دیکھا ہے، اور وہ ڈسٹریبیوٹ وہاں پر ہوا بھی ہے، لیکن ان کے شور شرابے کے، بد نظمی کے، اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے مظاہرہ کیا اس کو پورے ملک نے، ان میں جو میسج گیا ہے اس کا رزلٹ کل وہ عوام نے ان کو اس کا جواب دے دیا گیا ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ پارلیمان میں نہیں جانے چاہیے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا جو لیڈر تھا، جو بانی لیڈر جس کو آپ کہتے ہیں، اب تو وہ پی ٹی آئی کا تو چیئرمین بھی نہیں رہا، لیکن وہ کتنے مقدمات میں عدالتوں سے سزا پا چکا ہے۔ توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، سائفر کا کیس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور بد اخلاقی کے کیسز جیسے کہ ہم اسلامک جو ریپبلک آف پاکستان ہے، جو نکاح والا کیس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ بدقسمتی ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں ان کو کسی نے موقع فراہم کیا کہ وہ اس ملک میں ایز اے پرائم منسٹر قیادت کو سنبھالیں۔ جہاں تک اگر آپ یورپ میں بھی دیکھ لیں کہ تو وہاں پہ کیا ہوا، میں کسی پر کوئی ذاتی قسم کا الزام نہیں عائد کروں گا، لیکن ایک ریکارڈ کی بات ہے
کہ وہ ٹہریان والا کیس جو ہے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ بلڈ ٹیسٹ آپ دیکھنے کے لیے آ جائیں، وہاں پہ نہیں پہنچے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اندر وہ جو کیس ڈسکوالیفیکیشن کا ڈالا گیا وہاں پہ کہا جی کہ آپ یہ مینٹینیبل نہیں ہے، اور اسٹل وہ پٹیشن جو ہے وہ آپ کی پینڈنگ ہے. تو دوستو میں یہ سمجھتا ہوں ملک و قوم یہ سمجھ چکی ہے، اور اس وقت جو ہے جو ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کو جس طریقے سے منتخب کیا گیا، اور یہی پارٹی جو وہ وہاں پہ شور شرابہ کر رہا تھا انہوں نے سامنے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، اور جس بری طریقے سے ان کو شکست فاش ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو دوستو ہمیں اس ملک کو چلانا ہے. پریزیڈنٹ صاحب کا جو ایڈریس تھا اس میں آپ نے دیکھا انہوں نے جو میسج دیا ہے وہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پائیدار قسم کا میسج تھا، عوام کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے، نیبرنگ کنٹریز کے لیے، ٹیررسٹس کے لیے بڑا بھرپور قسم کا ایک ایڈریس تھا. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ ملک کی قسمت ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ کو ملا ہے جنہوں نے اپنے اختیارات بھی پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے پارلیمان کو دی ہیں. خدا کرے یہ ملک آگے چلے اور اس سے دہشت گردی ختم ہو، اس کی معیشت جو ہے وہ صحیح ہو، اور آپ اور ہم تمام آپ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا ہے اس وقت ملک کا ایک بہت بڑا اہم ستون اور حصہ ہے. آپ لوگ بھی اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا رول جس طریقے سے پلے کر رہے ہیں وہ بھی اپریشیٹیبل ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں ڈیموکریسی جو ہے وہ بہتر طور پہ چلے گی انشاءاللہ تعالی. جو لیٹ آیا ہے وہ لیٹ اس کو باری جی جناب حکم. جی یہ بتائیں کہ چلو لے کے پیپلز پارٹی ہمیشہ سے آرڈیننس اسمبلی میں سینٹ میں لانے کے خلاف رہی ہے. ابھی بھی ایک آرڈیننس پچھلے دنوں اسمبلی میں لایا گیا، اسحاق ڈار صاحب اور اعظم طاہر صاحب نے پیش کیا. تو اس کے لیے رکاوٹ پیپلز پارٹی بنے گی یا نہیں بنے گی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ میں بتاؤں کہ جب سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اوتھ لی ہے تو کوئی آرڈیننس جو ہے وہ میرے خیال میں جاری نہیں کیا گیا. نمبر ایک پہلی بات تو یہ ہے. اور جو اگر کو پہلے کا جو کوئی اگر آرڈیننس پہلے کا تھا جو کہ جانے والا پریزیڈنٹ جس کو کہتے ہیں کہ آرڈیننس جو ہے پیدا کرنے کی ایک مشین تھے، وہ اگر اس قسم کا کوئی آرڈیننس اگر وہ آیا ہوا ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی پارلیمان میں لے کرنا مجبوری ہوتی ہے، تاکہ اس کو آرڈیننس کو ختم کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ اس کو لے کیا جائے. لیکن کوئی نیا آرڈیننس اس قسم کا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس قسم کی قانون سازی، ہاں اگر ملک و قوم کے مفاد میں کسی قسم کا کوئی آرڈیننس لانا ہوگا تو یقینی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی. ہم اس گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنی اکثریت ہے کہ کوئی قانون سازی کرنی ہوگی تو بآسانی دونوں ایمان جو ہیں ان میں بلکہ 2/3 میجورٹی بھی ہے، تو آرڈیننس لاتے تو وہ ہیں جن کے پاس میجورٹی نہیں ہوتی ہے، جن کو کوئی خوف ہوتا ہے. تو اس لیے آپ یہ پر امید رہیں کہ پاکستان دیکھیں آصف علی زرداری صاحب تو پورے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ ملک اور قوم کے مفاد میں جو چیز بہتر سمجھیں گے وہ کریں گے. ادروائز آصف صاحب سے آپ یہ توقع مت رکھیں کہ اس قسم کی کوئی چیز وہ سائن کریں گے جو ملک اور قوم کے مفاد میں نہ ہو. کمشنر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو بات کر رہی تھی کہ انہوں نے بڑا غلط یہ مظاہرہ کیا ہے صدر کے خطاب پر، آسمان کے جو حلف لیا اس موقع پر، کیا ان کے خلاف آپ کوئی سینٹ میں کوئی موشن یا کوئی قرارداد موو کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے موشن اور قرارداد کی جو ہے اس سے باہر ہے. ان لوگوں کو زبان سمجھ نہیں آتی، نہ پارلیمانی اور نہ کوئی عزت دار. ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا جانا چاہیے. اور گو کہ ہم اس بات کے خلاف ہیں کہ ہم کسی کی ذاتیات پہ آئیں، لیکن دیکھیے غنڈہ گردی برداشت کرنا کسی بھی جماعت کے لیے ممکن نہیں. اگر یہ ہماری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں گے گنڈے اور گھٹیا نعروں سے، تو ہمارے پاس لوگ ہیں جو میں نے جیسے آپ کو کہا ہر گلی محلے میں، ہر ایلیٹ ریسٹورنٹ میں، ہر ہوٹل میں جہاں یہ بیٹھتے ہیں، جہاں یہ جاتے ہیں، وہاں ان کو سوشل میڈیا پر نہیں آمنے سامنے جا کر جواب دیں گے. لہٰذا اس قسم کے ماحول سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کا جو سرگنا ہے وہ ان کو ذرا اچھا پروفیسر صاحب بتائیے گا کہ سابق صدر جو عارف علی صاحب تھے جب انہوں نے پہلا خطاب کیا تھا وہ فوٹیجز موجود ہیں، وہاں پہ بھی سیٹیاں بجائی گئی، اسی قسم کا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا تھا. اس احتجاج میں اور ان کے احتجاج میں کوئی فرق ہے کیا؟ جی
بہت بڑا فرق ہے. اس پارلیمنٹ میں احتجاج ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں, اس پارلیمنٹ میں اٹھ کے نعرے بازی بھی ہوتی ہے, لیکن گالم گلوچ کبھی نہیں ہوتی. اس پارلیمنٹ میں جو ہے کسی کی ذاتیات پہ بات کرنا, کسی کے لیے ہرزہ سرائی کرنا, کسی کے منہ پہ کھڑے ہو کر اس کو گالیاں دینا, یہ سب کچھ نہیں ہوا. احتجاج, نعرے بازی اور گالم گلوچ میں فرق ہے. آئندہ اگر یہ اس قسم کی زبان استعمال کریں گے تو اس سے 10 گنا زیادہ جو ہے طاقت اور قوت کے ساتھ ہمارے لوگ ان کو جواب دیں گے. شکریہ.